بے شک سب تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب میں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا، یہ جہان سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دن کب آئے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد جانتی ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب اس دن کے بارے میں صرف لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام میں اس چیز کو ایمان کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ جہان، یہ دنیا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہماری مقدس آسمانی کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اس دن کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ رب ذوالجلال ڈرانے کے انداز میں اس دن کو بیان کر رہا ہے تو کہیں نصیحت کر رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب زمین زلزلے کے ساتھ ایک زوردار جھٹکے سے ہلا دی جائے گی۔ اس روز زمین اور پہاڑ اللہ کے خوف سے کانپنے لگیں گے، اور پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر سے مردے اور دیگر اشیاء باہر نکال پھینکے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑوں اور زمین کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جب زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور سمندر بہہ نکلیں گے۔ ریل اسلام آفیشل کے معزز ناظرین، یہ دن روزمرہ کے دنوں کی طرح عام دن ہوگا۔ سب کچھ روزمرہ کے دنوں کی طرح چل رہا ہوگا کہ اچانک موت کی چنگھاڑ سب کو آ لے گی، کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، نیز یہ کہ موت سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا وہی دن عذاب کا ہوگا۔ قیامت کے ہولناک دن کا آغاز سور پھونکنے سے کیا جائے گا۔ اس سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق جس وقت سور پھونکا جائے گا اس وقت حضرت اسرافیل کے دائیں جانب حضرت جبرائیل ہوں گے اور بائیں جانب حضرت میکائیل۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ہلاک ہوتے جائیں گے، جیسے کہ صحیح و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سور کی آواز سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہوتا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو سور کی آواز سنے گا وہ ایک مرد ہوگا، اور وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کی آواز سننے والوں کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت اسرافیل اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی رب کائنات کا حکم ہو فوراً سور پھونکا جائے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو افضل ترین دن کہا گیا ہے۔ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس دن حضرت آدم کو زمین پر اتارا اور اسی دن حضرت آدم کو موت دی۔ اسی روز ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان اللہ سے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تمام مقرب فرشتے زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے۔ معزز ناظرین، قرآن کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ سور پھونکنے کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، جس سے لوگوں کے جسم بنیں گے اور اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جیسے زمین میں سے سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی کے علاوہ سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے سور کی آواز آہستہ آہستہ اونچی اور کرخت ہوتی چلی جائے گی، اور ویسے ویسے ہی یہ آواز لوگوں کو ہلاک کرتی جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ جیسے سورۃ القصص میں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی پاک ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکومت صرف اللہ ہی کے لائق ہے، اور تم سب واپس اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے وہ متکبر بادشاہ؟ دیکھو آج میں ہوں جبار المتکبر، میں ہوں قہار، میں ہی ہوں سب سے بڑا بادشاہ، میں ہی ہوں ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائیں گے اور پھر خود ہی کہیں گے، میں ہوں قہار، میں ہوں جبار المتکبر، میں ہوں اس پورے جہان کا بادشاہ۔ آج کہاں ہیں وہ ظالم جو دنیا میں ظلم کرتے تھے؟ آج صرف اور صرف میری بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین میں اگنے والے ڈھانچوں پر گوشت چڑھائے گا لیکن جان نہیں ڈالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو یہ ایک گرجدار آواز ہوگی جس سے انسانوں کی روحیں نکل کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النازعات میں فرمایا، بس وہ آواز ایک گرجدار آواز ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ ایک میدان میں آ جمع ہوں گے، اور سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور جس کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، اور جو پانی میں ڈوب کر مرا وہ پانی میں سے اٹھے گا، اور جسے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اچھال دیا گیا وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا، اور لوگ گروہ در گروہ اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے۔ اسی آیت سے متعلق ایک حدیث نبوی ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جب لوگوں کی قبریں پھٹیں گی تو لوگ اس طرح باہر آئیں گے جیسے ٹڈیوں کا طوفان ایک دم سے ہوا میں اٹھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے قبر سے نکلے یا وہ ان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا، یعنی موت کی چنگھاڑ سے محفوظ رکھا۔ یہاں ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت اماں عائشہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور ختنہ کے بغیر اٹھیں گے۔ یہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روز کچھ لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہی لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے اور یہ لوگوں کو قبروں سے نکلتے ہی دبوچ لیں گے اور اللہ کے روبرو پیش کرتے جائیں گے، اور کافر اپنی قبروں سے بہت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے
اور ہانکتے ہوئے ان کو مقام حساب تک لایا جائے گا۔ اور جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی قبر سے بے مونچھ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھنے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دیگر انبیاء کرام اور دیگر اہل ایمان کو باری باری جیسے اللہ چاہے گا پہنائے گا، اور شہید اپنی قبروں سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو سواریاں میدان حشر میں لائیں گی اور کچھ پیدل میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے، اور کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لائے گی، اور کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل میدان حشر میں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے، جس روز ہم پہاڑوں کو جلائیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان کی طرح کر دیں گے، اس روز ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ بس یہی وہ دن ہے جس دن نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ بس اس دن تمام انسانیت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت کو لایا جائے۔ جب جنت کو لایا جائے گا تو ہزاروں میل دور سے جنت کی مہک نیک لوگوں کو آنے لگے گی۔ جب جنت کو لایا جائے گا تو جنت کو دیکھ کر نیک اور متقی لوگوں کو دلی تسکین پہنچے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم کو لایا جائے، اور جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کی تپش ہزاروں میل دور سے ہی محسوس ہوگی، اور جب جہنم کو قریب لایا جائے گا تو تمام مخلوق جہنم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ کریں گے اور سجدے میں گر کر اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ساری انسانیت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حبیب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھائیں گے تو انہیں بشارت دیں گے، ایک جنت اور دوسرا آپ کی امت کی بخشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور جنت کا لباس منگوائے گا، اور جب جنت کا لباس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا، پھر اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آج نیک مظلوم صبر کرنے والے متقی شہید ایمان پر زندگی گزارنے والے ایک طرف ہو جاؤ، اور ظالم بدکار جھوٹے دھوکے باز بے ایمان اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن اور اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہرانے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ میزان لایا جائے اور نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں۔ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا بنے گا، کاش میں دنیا کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا۔ یہی وہ دن ہے جس کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی انسانیت کو تنبیہ کرتے رہے اور لوگوں کو اس دن کے آنے سے متعلق آگاہ کرتے رہے۔ نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دیگر تمام انبیاء رسل انسانیت کو بار بار اس دن کے آنے سے متعلق آگاہ کرتے رہے اور نصیحت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے کہ ہمیں موت کی چنگھاڑ آ لے اور ہمارے نامہ اعمال اور زندگی کا سورج غروب ہو جائے، تو آؤ توبہ کریں اور اس دن سے متعلق اپنی تیاری کر لیں۔